السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس خصوصی پروگرام قصص الانبیاء میں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ دعویٰ و سلفیہ کی جانب سے جو یہ کورس منعقد کیا گیا تھا قصص الانبیاء کا، جس کے 3 ایپیسوڈز ہو چکے۔ پچھلے ہفتے ہم نے 3 ایپیسوڈز دیکھے تھے، انشاءاللہ اس ہفتے بھی ہم لوگ 3 ایپیسوڈز دیکھیں گے اور اس میں کچھ باتیں ہم لوگ سنیں گے انشاءاللہ۔ پچھلی بار ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا، اسی طرح سے اس سے حاصل ہونے والی دروس اور عبر کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہم نے آپ کے سامنے مختصراً کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ دیکھیں گے، یعنی حضرت آدم اور حضرت ادریس کے بعد اب آئے گا تذکرہ حضرت نوح کا۔ جیسے کہ میں نے پچھلی بار آپ کو بتایا تھا کہ حضرت آدم کے بعد کس نبی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اور ترتیب الانبیاء میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کون آتا ہے، حضرت ادریس یا حضرت نوح؟ اس کے تعلق سے اختلاف ہے، مگر اکثر جمہور جو علماء ہیں اور جمہور جو مورخین ہیں ان لوگوں نے حضرت آدم کے بعد حضرت ادریس ہی کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے اس درس میں اور انشاءاللہ اس ہفتے ہم لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ دیکھیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کی حالات زندگی دیکھیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت دیکھیں گے، کس طرح سے انہوں نے اپنی قوم کو دعوتیں دی، کس طرح سے ڈٹ کر کے انہوں نے قوم کے سوالات کا مقابلہ کیا، ان کے جوابات دیے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا کیسے ان لوگوں نے انکار کیا، کیسے اللہ رب العالمین نے حضرت نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا، کیسے حضرت نوح اور جو حضرت نوح کے متبعین تھے اللہ رب العالمین نے ان کو نجات دی، اور جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کا انکار کیا تھا کیسے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو غرقیاب کیا۔ یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے جو عبرت اور نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ اس ہفتے دیکھیں گے۔ تو آئیے ناظرین شروع کرتے ہیں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ۔ دیکھیے ایک بات آپ سمجھ لیجیے حضرت نوح علیہ السلام کے فضائل میں، وہ یہ نا کہ حضرت نوح علیہ السلام یہ اولو العزم میں سے ہیں، یعنی ان 5 انبیاء میں سے ہیں جن کو اولو العزم انبیاء اکرام قرار دیا گیا ہے، اور وہ تمام انبیاء اکرام میں افضل انبیاء میں سے ہیں۔ اولو العزم 5 قسم کے انبیاء، یعنی 5 انبیاء جن کو اولو العزم قرار دیا گیا۔ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے خود سورۃ الاحقاف آیت نمبر 35 میں فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس طرح سے صبر کیجئے جیسے اولو العزم انبیاء کرام نے صبر کیا ہے۔ اب یہ اولو العزم انبیاء کرام کون ہیں؟ تو اس کے تعلق سے علماء کے درمیان میں کافی کثیر اختلاف ہے۔ علامہ شنقیطی رحمہ اللہ جن کی تفسیر ہے اضواء البیان، علامہ شنقیطی سورۃ الاحقاف آیت نمبر 35 کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو کہا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہتے ہیں اختلف العلماء فی المراد باولی العزم من الرسل فی هذه الآیۃ الکریمہ اختلافا کثیرا۔ علامہ شنقیطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا نا کہ اللہ کے نبی کو کہ آپ ویسے صبر کیجئے جیسے اولو العزم انبیاء کرام نے صبر کیا تھا، تو اولو العزم انبیاء کرام میں اختلاف ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، اور ان میں 5 اقوال مشہور ہے، 5 قول مشہور ہے، جس میں سے راجح قول جو اکثر جمہور مفسرین کا ہے، راجح قول کہ اولو العزم وہ 5 انبیاء کرام ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ان کے جیسا صبر کیجئے۔ کیا کہا؟ یعنی اولو العزم راجح قول کے مطابق اولو العزم وہ 5 انبیاء کرام ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا، 5 انبیاء کرام کا، ان 5 کا، اور ان کے ذکر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر کے نصیحت کی کہ آپ ان لوگوں جیسا صبر کیجئے جیسے ان لوگوں نے صبر کیا ہے۔ تو وہ 5 انبیاء کرام کون ہیں؟ حضرت نوح،
ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد الرسولullah صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ شنقیطی رحمہ اللہ نے بھی اسی قول کو ترجیح دیا ہے اور کہا یہی راجح قول ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان 5 انبیاء اکرام کا تذکرہ کیا کہ جن کا تذکرہ کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا کہ آپ اس طرح صبر کریں جیسے ان 5 انبیاء اکرام نے صبر کیا ہے۔ تو یہ جو ہے راجح قول ہے کہ یہاں پر جو اولو العزم ہے اس سے مراد حضرت نوح، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی آپ فضیلت یہ سمجھیے کہ یہ اولو العزم میں سے ہیں، یعنی ان 5 انبیاء اکرام میں سے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اولو العزم مطلب جس کا عزم بڑا ہو، جس کے اندر صبر ہو اور جس نے جو ہے بہت بڑا کام کیا، اولو العزم یعنی جس کا عزم بڑا ہو۔ تو ایسے 5 انبیاء اکرام میں جو ہے اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی رکھا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت جو حضرت نوح کی اہمیت کو، آپ کی فضیلت کو بتاتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نوح کے تعلق سے یہ کہا تھا کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کو بھی دجال سے ڈرایا ہے۔ صحیح بخاری کی کتاب الانبیاء کی حدیث ہے، حدیث نمبر 338، حدیث نمبر 338 صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا احدثکم حدیثا عن الدجال ما حدث به نبی قومه انه اعور وانه يجيء معه بمثال الجنة والنار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں دجال کے تعلق سے کہ جس کو مجھ سے پہلے کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتایا، ایسی بات نہ بتاؤں دجال کے تعلق سے جس کو جو ہے کسی نبی نے مجھ سے پہلے کسی بھی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتایا۔ اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ اعور، کہ وہ جو ہے کانا ہوگا، دجال یہ جو ہے کانا ہوگا، اور فرمایا کہ اس کے پاس جنت اور جہنم جیسی ایک چیز ہوگی اور جس کو وہ جنت قرار دے گا وہ اس کی جہنم ہوگی، اس کے پاس جنت اور جہنم کے مثل ایک چیز ہوگی جس کو وہ جنت قرار دے گا وہ جہنم ہوگی۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انها الجنة هي النار وإني انذرکم کما انذر به نوح قومه، اور میں تمہیں دجال سے اسی طرح ڈراتا ہوں جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ لہذا دجال سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی ڈھیروں نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، 5 انبیاء اکرام جن کو اللہ رب العالمین نے اولو العزم قرار دیا۔ یعنی دیکھیے انبیاء اکرام کی فضیلت ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ابتدا میں جو ایمان بالرسل ہم نے دیکھا تھا کہ رسولوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، تو اس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہم عمومی طور پر تمام انبیاء اکرام پر ایمان رکھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہم انبیاء اکرام کو اپنے سے فضیلت نہیں دیتے۔ یعنی ہم کسی بھی نبی کو، جیسے یہودی کہتے تھے کہ جو ہے موسیٰ عیسیٰ سے بڑے ہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ موسیٰ سے بڑے ہیں، لہذا ہم اس طرح سے کوئی کسی بھی نبی کو کسی نبی پر بلا وجہ ترجیح نہیں دیتے ہیں۔ ہماری ترجیح دینے کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو ترجیح دی ہو۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے بعض انبیاء اکرام کو بعض انبیاء پر فضیلت دی ہے، لہذا ہم بھی اگر فضیلت دیتے ہیں تو کتاب و سنت کی بنیاد پر دیتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء اکرام جو ہے برحق ہے، سچے ہیں، ان میں اللہ رب العالمین نے فضیلت دی ہے اولو العزم کو، ان تمام انبیاء اکرام پر۔ یہ 5 انبیاء اکرام جو اولو العزم ہے یہ تمام انبیاء میں سب سے افضل ہے، اور جو ہے اوور آل تمام انبیاء اکرام میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضلیت قرار دی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کا ذکر کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لے حضرت نوح اولو العزم میں سے ہیں، اسی طرح حضرت نوح نے اپنی قوم کو دجال سے ویسے ہی ڈرایا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آئیے شروع کرتے ہیں ہم لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ۔ تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا نام، تو آپ کا نام و نسب نوح بن لامک آپ کا نام ہے، اور آپ کا یہ سلسلہ نسب جو نکلتا ہے یہ حضرت آدم سے جا کر کے مل جاتا ہے، یعنی نوح بن لامک، اور اسی طرح سے آپ کے آبا و اجداد کا جو تذکرہ ملتا ہے وہ جا کر کے حضرت آدم علیہ السلام سے جا کر کے مل جاتا ہے۔ حضرت آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے، تو اس کے بارے میں اہل علم کے درمیان میں اختلاف ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے۔ کہ ایک روایت جو امام جریر طبری رحمہ اللہ نے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد
हुई, हज़रत आदम के 126 साल बाद आपकी जो है पैदाइश हुई। और इसी तरह एक और रिवायत जो अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलती है, जो जिसका मैंने तज़किरा किया सिलसिलतुल अहादीस सहीहा में, वो नकल है हदीस नंबर 3830। उसमें एक आदमी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि हज़रत आदम और हज़रत नूह के दरमियान में कितना फासला है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया 10 क़ुरून, यानी 10 सदियाँ। अब यहाँ पर इस इख्तिलाफ इस बारे में है कि ये 10 सदियाँ क्या मुराद है इससे, यानी जैसे हम कहते हैं 100 साल की एक सदी होती है, तो क्या इन 10 सदियों से ये सदी मुराद है या इन सदियों से नस्ल भी मुराद है? क्योंकि कर्न जो लफ्ज़ अरबी में आता है ना, ये सदियों के लिए भी, ज़माने के लिए भी बोला जाता है, ये नस्ल के लिए भी बोला जाता है। अब समझिए ये जो रिवायत है हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि हज़रत आदम और हज़रत नूह के दरमियान में कितना फासला है, अल्लाह के नबी ने कहा 10 क़ुरून, 10 कर्न का फासला है। इसी तरह आपसे पूछा गया नूह और इब्राहीम के दरमियान में कितना फासला है, तो आप फरमाया 10 क़ुरून, यानी 10 कर्न का फासला है। तो 10 कर्न, 10 सदियाँ या 10 ज़माना क्या मुराद है इससे? इसमें अहले इल्म के दरमियान में इख्तिलाफ हो गया है कि क्या इससे मुराद सदियाँ हैं। अगर इससे ज़माना मुराद लिया जाए तो जाहिर सी बात है, अगर 10 कर्न मुराद लिया जाए तो 100 साल की एक सदी होती है, एक कर्न होता है 100 साल का। तो ऐसे मिला करके अगर हम 10 देखें तो 1000 साल का फ़र्क हो गया हज़रत आदम और हज़रत नूह के दरमियान में। लेकिन जैसे कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस लफ्ज़ को, कर्न को, नस्ल के लिए भी इस्तेमाल किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह इसरा आयत नंबर 17 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वकम अहलकना मिनल क़ुरूनी मिन बअदि नूह, कि हमने नूह के बाद बहुत सी उम्मतों को, कर्न का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने उम्मत के लिए इस्तेमाल किया कि बहुत सारी उम्मतों को हमने हलाक कर डाला। इसी तरह सूरतुल मुमिनून में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 31 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, सुम्मा अंशअना मिन बअदिहिम क़र्नन आखरीन, फिर हमने इनके बाद एक और जमात, एक और नस्ल को पैदा किया। तो कर्न नस्ल को भी कहा जाता है। तो अगर नस्ल मुराद लिया जाए तो ऐसी सूरत में बहुत फासला हो जाएगा, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद, जैसे कि आप जानते हैं, उम्रें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। हज़रत आदम की 1000 साल, इसी तरह जो है बाद के लोगों की भी उम्रें बहुत लंबी लंबी हुआ करती थी। तो अगर 10 नस्लें मुराद ले लें तो ये 1000 साल से भी ज़्यादा का फासला हो जाता है। अगर हम सदी मुराद ले, ज़माना मुराद ले, तो 1000 साल का फासला हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर नस्ल मुराद ली जाए, गिरोह, जमात, उम्मत मुराद ली जाए, तो ऐसी सूरत में ये फासला 1000 साल से भी बढ़कर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस ज़माने में लोग कई कई साल जीते थे। तो पूरी सदी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, और पूरा कर्न अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, पूरी नस्ल, यानी 10 नस्लों के बाद हज़रत नूह और हज़रत आदम और हज़रत नूह के दरमियान में 10 नस्लों का फ़र्क है। तो ये फ़र्क बहुत ज़्यादा हो जाता है और जो है कई सालों पर ये जो है मुश्तमिल हो जाता है। अच्छा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस बारे में कौल है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि वो सारे के सारे जो हज़रत नूह के बाद जितने लोग थे, जो 10 कर्न थे, ये सब के सब इस्लाम पर थे। ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सही कौल है। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि ये जो 10 सदियाँ थी ना, ये जो 10 सदियाँ, 10 कर्न जो थी या 10 नस्लें जो थी, वो इस्लाम पर थी। ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है। लेकिन अहले इल्म इस बात पर मुत्तफ़क़ है कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मबऊस किया गया उनकी कौम में, तब तक के उनकी कौम में शिर्क फैल चुका था। शिर्क के रास्ते को उनकी कौम ने उनकी कौम जो है शिर्क के रास्ते को इख्तियार कर चुकी थी, उनके अंदर शिर्क फैल चुका था। इस बात पर अहले इल्म का इत्तिफाक है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में बुत परस्ती आम हो गई, लोग बुतों की इबादत करने लगे, और 5 बुत जैसे कि उनमें काफ़ी मशहूर थे, वद, सुआ, यगूस, यऊक और नस्र, ये 5 बुत जो उनके दरमियान में मशहूर थे, उनकी पूजा की जाती थी, उनकी इबादत की जाती थी। लिहाजा ऐसी कौम में, ऐसी कौम में, ऐसी उम्मत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लामिक के फर्जंद नूह को भेजा ताकि उनको एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाए, तागूत की इबादत से बचाए, गैरुल्लाह की इबादतों से उनको महफूज रखा जाए।
देखिए इस बात की तस्दीक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत नूह को उनकी कौम में उस वक्त मबऊस किया जब वो बुतों की इबादत कर रहे थे और वो जो है गैरुल्लाह को पूज रहे थे। ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत नूह को उन पर मबऊस किया। इसकी तस्दीक इस हदीस से भी होती है जो सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 3340, हदीस नंबर 3340 हदीस सही बुखारी की हदीस है। हदीस इस तरह से है कि जब कल क़यामत के दिन सब लोग परेशान होंगे, सब लोग तकलीफ में होंगे, सब लोग मुसीबत में होंगे, तो ऐसी सूरत में वो अंबिया इकराम के पास दौड़ेंगे, वो गुजारिश करेंगे अंबिया इकराम से कि आप अल्लाह ताला से गुजारिश कर दीजिए और हमारी इस तकलीफ, इस परेशानी को ख़त्म करवा दीजिए। वो सबसे पहले हज़रत आदम के पास जाएंगे। हज़रत आदम के पास जब वो सारी कोशिशें कर लेंगे तो हज़रत आदम उनसे कहेंगे इज़हबू इला नूह, कि तुम नूह की तरफ जाओ। फिर फ़यअतून नूहन, तो वो सब नूह अलैहिस्सलाम की तरफ आएंगे और उन नूह अलैहिस्सलाम से वो लोग कहेंगे या नूह अंत अव्वलुर रुसुली इला अहलिल अर्दी वस्सम्माकल्लाहु अब्दन शकूरा, कि ए नूह आप सबसे पहले रसूल है जिसको अल्लाह ताला ने ज़मीन की तरफ मबऊस किया और आपको अब्दन शकूरा ने जो है शुक्रगुजार बंदा कहा है, लिहाजा आप हमारी सिफारिश कर दीजिए। तो देखिए लोग क्या कहेंगे हज़रत नूह को कि आप सबसे पहले रसूल है जो मबऊस किए गए अहले अर्ज़ की तरफ। तो इस बात पर अहले इल्म का इत्तेफाक है कि सबसे पहले रसूल अगर कोई है जो इस दुनिया में मबऊस किए गए तो वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है। हज़रत आदम और ये अंबिया थे, ये नबी थे, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ये सबसे पहले रसूल है जो अहलिल अर्ज़ की तरफ, ज़मीन वालों की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिनको भेजा और जिनको मबऊस किया गया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में बुत परस्ती आम हो गई थी उनके आने से कबल। अब ये बुत परस्ती शुरू कैसे हुई? देखिए मैं इंशाल्लाह आपको बितरतीब लेके जाने की कोशिश करूंगा कि आप मेरे साथ जुड़े रहें और बितरतीब आप मेरे साथ चलें, इंशाल्लाह आपको बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। सबसे पहले मैंने आपके सामने हज़रत नूह के ताल्लुक से ये बात रखी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ये जो है उलुल आज़्म रसूलों में से हैं। दूसरा मैंने कहा आपका नाम व नसब, आपका नाम नूह बिन लामिक है। तीसरा मैंने आपके सामने इस बात का जिक्र किया कि हज़रत नूह और आदम के दरमियान में 10 कर्न का फ़र्क है, 10 कर्न का फासला है। अब कर्न से क्या मुराद है? इससे सदी भी मुराद हो सकती है, इससे नस्लें भी मुराद हो सकती है। सदी अगर मुराद लेंगे तो 1000 साल का फासला हो जाता है, नस्लें अगर मुराद लेंगे, कौमें अगर मुराद लेंगे तो काफ़ी फासला इसमें हो जाता है इन दोनों के दरमियान में। और साथ ही साथ मैंने आपके सामने ये बात रखी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत नूह को उस वक्त मबऊस किया जब उनकी कौम में बुत परस्ती फैल चुकी थी। उससे पहले बुत परस्ती नहीं थी, लेकिन हज़रत नूह के आने से पहले पहले उनमें बुत परस्ती फैल चुकी थी। अब ये बुत परस्ती कैसे फैली थी? तो सूरह नूह की जो आयत है ना, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वक़ालू ला तज़रुन्न आलिहतकुम वला तज़रुन्न वद्दन वला सुवाअन वला यगूथ व यऊक़ व नस्रा, सूरह नूह आयत नंबर 23, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन 5 बुतों का जिक्र किया, वद, सुआ, यगूथ, यऊक़ और नस्र। इसी की तफसीर में सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी किताबुत तफसीर में, अपनी सही की किताबुत तफसीर में जो है एक हदीस नकल किए हैं, हदीस नंबर 4920। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस फरमाते हैं कि जो बुत हज़रत नूह की कौम में पूजे जाते थे वही बुत अरब में भी पूजे जाने लगे थे। अल्लाह अकबर। देखिए कैसा है, शिर्क नस्ल दर नस्ल जो है ये फैलता जाता है और शिफ्ट होता जाता है, नस्ल दर नस्ल ये शिफ्ट होता है। तो हज़रत नूह की कौम जिन बुतों की इबादत करती थी, नस्ल दर नस्ल लोग जब उनकी इबादत करने लगे तो अरब में भी उन्हीं बुतों को पूजा जाने लगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु, सही बुखारी की हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि वअम्मा वद जो था, वद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं वद जो था ये दौमतुल जंदल में बनी कल्ब का बुत था। दौमतुल जंदल में बनी कल्ब जो है इसकी इबादत करते थे। इसी तरह सुआ ये हुज़ैल का बुत था। यगूस ये बनी मुराद और मुराद की शाख बनी गतफान का, ये जो वादी अजवफ में कौम सबा के पास आबाद थे उनका बुत था। और इसी तरह यऊक़ ये बनी हमदान का बुत था और नसर बनी ये हिमयर का बुत था। यानी ये 5 बुत जिसकी इबादत करते थे। वद, दौमतुल जंदल अरब, दौमतुल जंदल जो अरब थे वो इसकी इबादत करते थे। और इसी तरह सुआ का की इबादत जो है बनी हुज़ैल करते थे, ये भी अरबी कौम थी। और यगूस बनी मुराद, और बनी मुराद की शाख जो थी बनी गतफान जो कौम सबा के आसपास आबाद थी,
یہ لوگ ان کی عبادت کرتے تھے، یہ بھی عرب ہی تھے. اور اسی طرح جو ہے یعوق یہ بنی ہمدان تھے جو اس کی عبادت کرتے تھے، اور نصر جو ہے حمیر اس کی عبادت کیا کرتے تھے. تو یہ 5 بت جو حضرت نوح کی قوم میں پوجے جاتے تھے وہی بت عرب میں بھی پوجے جاتے تھے. ہوا کیا تھا نا، اصل میں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ 5 نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے. یہ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے. شیطان جب یہ لوگ مر گئے تو شیطان ان کی اولادوں کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھو فلاں فلاں تمہارے نیک لوگ تھے، ایک کام کرو تم ایسے مجسمے بنا لو، تم ایسے 5 مجسمے بنا لو ان کے، اور ان مجسموں کا انہی لوگوں کے اوپر نام رکھ دو، یعنی ان کی مورتیاں بنا لو، ایک طرح سے ان کی مورتیاں تم بنا لو 5 کی، اور ان کو دیکھ کر کے نا جو ہے اپنے آپ میں جو ہے یعنی موٹیویٹ ہونا، خود ان کو دیکھ کر کے نیک بننے کے لیے موٹیویٹ ہونا. ہوتا ہے نا کہ انسان کسی کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے، آئیڈیل بنا لینے کے بعد جب اس کو دیکھتا ہے، اس کو سیکھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، تو جو ہے اس کو اپنے آپ کے جیسا، خود کو بھی انہی کے جیسا بنانے کی وہ کوشش کرتا ہے. تو شیطان ان کی قوم کے پاس آیا، کہا کہ دیکھو یہ 5 لوگ تمہاری قوم کے نیک لوگ تھے، تم ایک کام کرو ان کی بت بنا لو، ان کی مورتیاں بنا لو، اور ان کو دیکھ کر کے پریرت ہو جاتے رہو اور اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے رہو. ہاں، تو ان کی قوم نے ایسا ہی کیا، اور جو ہے ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر نام کے 5 انہوں نے مورتیاں بنا لی، اور ان کو دیکھ کر کے، پہلے صرف ان کو دیکھ کر کے نا وہ جو ہے اپنے آپ میں ایک ہمت محسوس کرتے تھے، اپنے آپ میں ایک جذبہ پیدا کرتے تھے. لیکن جیسے جیسے نسل بدلتی گئی، جن لوگوں نے مورتیاں بنائی تھی جب وہ مر گئے، اور ان کے بعد کی جب نسل آئی تو شیطان ان کی نسل کے پاس جا کر کے کہنے لگا کہ دیکھو یہ تمہارے آبا و اجداد ان کی عبادت کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، لہذا تم بھی عبادت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسی العلم عبیدت، جب علم بھلا دیا گیا کہ کس لیے بنایا گیا تھا، صرف موٹیویشن کے لیے بنایا گیا تھا، ان کو دیکھ کر کے جو ہے اپنے اندر جذبہ پیدا کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، جب یہ بھلا دیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبیدت، ان کی عبادت کی جانے لگی. تو یاد رکھیے شیطان ایسے ہی نہیں کرتا کہ سب کو یہ کہہ دے کہ بھائی تو اس کی عبادت کر، اس کی عبادت کر، نہیں، پہلے وہ ایمان کو پختہ کرتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ تعلقات کو پختہ کرتا ہے. جب دیکھتا ہے کہ ہاں یہ علم چلا گیا ہے اب، تب جا کر کے وہ لوگوں کو عبادت کی طرف ابھارتا ہے، شرک کی طرف ابھارتا ہے. تو عزیز بھائیوں، یہ سب سے پہلا شرک تھا جو اس دنیا میں ہوا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے سب سے پہلا شرک اس دنیا میں کیا، اور ان 5 لوگوں کی مورتیاں بنائی، اور پھر جب مورتیاں بنانے والے مر گئے تو شیطان ان کی اولاد کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو یہ تمہارے آبا و اجداد جو ہے ان کی عبادت کیا کرتے تھے، لہذا وہ لوگ ان کی عبادت کرنے لگے، اور اس طرح سے اس قوم میں شرک پیدا ہوا، اور اس امت میں سب سے پہلا شرک پیدا ہوا حضرت نوح کی قوم میں. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک پھیل گیا، تب اللہ رب العالمین نے جو ہے ان میں حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تصدیق کی نا، کہا کہ پہلے کے لوگوں کا یہی معاملہ ہوا کرتا تھا، وہ جب ان کے نیک لوگ مر جاتے تھے تو وہ جو ہے ان کی قبروں پر مساجد بنا لیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو اپنی صحیح میں نقل کیا، حدیث نمبر 427. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں نے ایک کلیسا کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا. ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ نے ایک کلیسا کا ذکر کیا حضرت عائشہ کے سامنے، کہ جن کو انہوں نے جو ہے حبشہ میں دیکھا تھا، اور ان میں مورتیاں اور تصویریں تھیں. تو انہوں نے اس کا تذکرہ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ان کا قاعدہ تھا کہ اگر ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو وہ لوگ اس کی قبر پر مسجد بناتے اور وہیں اس کی مورتی بنا لیتے. پس لوگ جو ہے اللہ رب العالمین، پس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پس یہی لوگ اللہ رب العالمین کے یہاں کل قیامت کے دن سب سے برے ہوں گے، سب سے برے لوگ یہی ہوں گے جو ہے اس طرح کا عمل کیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے بھی اس کی تصدیق ہو جاتی ہے. تو جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں یہ شرک پیدا ہو گیا اور اس امت میں سب سے پہلا شرک ہوا، تب اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف مبعوث کیا اور رسول بنا کر کے بھیجا.
اب یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ شروع ہوتا ہے کہ جب شرک پھیل گیا، شرک امت میں آ گیا، تو حضرت نوح نے اپنی قوم کو کیسے دعوت دی۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور اللہ رب العالمین نے حضرت نوح کا، ان کی کشتی کا، ان سارے چیزوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے جیسے کہ سورہ اعراف میں، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ انبیاء، سورہ مؤمنون، سورۃ الشعراء، اسی طرح سورہ عنکبوت، سورۃ الصافات، اسی طرح سورہ قمر، اور خود اللہ رب العالمین نے ایک مکمل سورہ نوح حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر اور آپ کے تذکرے پر نازل کی ہے۔ تو اتنی ساری صورتوں میں انشاءاللہ حضرت نوح کا تذکرہ آئے گا، میں بالترتیب آپ کے سامنے کچھ باتیں ذکر کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے سورۃ الاعراف میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 59 سے جو ہے 59 to 64 میں اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ ان کو ایک اللہ کی طرف بلائے، یعنی اللہ کی طرف بلائے کہ ان کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، حضرت نوح نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، کہ میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ دیکھیے حضرت نوح نے بھی وہی دعوت دی جو تمام انبیاء کرام کی دعوت تھی۔ اب آپ دیکھیں گے یہاں سے تذکرہ جب چلتا جائے گا ہمارا، آگے انبیاء کا جب تذکرہ آتا جائے گا، چاہے آپ کسی بھی نبی کو لے لیں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اسی طرح سے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، جتنوں کا ہم تذکرہ دیکھیں گے آپ ہر ایک کو دیکھیں گے کہ وہ اس بات کا ذکر ضرور کرے گا، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ یہ تمام انبیاء کرام کی دعوت رہی ہے، یہ تمام انبیاء کرام اسی مشن کے تحت نازل کیے گئے، لہذا حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہ بات کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کرو، کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو ان کی قوم نے کیا کہا، قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکن قال، تو ان کی قوم نے کیا کہا، قال ملأ من قومه انا نراک فی ضلال مبین، ان کی قوم کے جو بڑے لوگ تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ حضرت نوح سے کہتے ہیں کہ تم ہمیں اتنے معبودوں کو چھوڑ کر کے ایک معبود کی طرف بلاتے ہو، ہاں لہذا تم ہمیں بڑی گمراہی میں دکھ رہے ہو۔ دیکھو آپ یہ بھی دیکھیں گے نا کہ جب کبھی انبیاء کرام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا تو ان لوگوں نے ضرور یہ بات کہی کہ ہم اتنے سارے اپنے معبودوں کو چھوڑ کر کے ایک معبود کیسے بنا لیں۔ ہاں عجیب بات ہے ایک معبود بنانے کی، یعنی وہ بات جو عجیب تھی ان کو عجیب نہیں لگی، یعنی ایک اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو پکارنا یہ عجیب بات ہے، لیکن وہ ان کو عجیب نہیں لگی۔ جب ایک اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے تو ان کو عجیب بات لگ رہی ہے۔ کہتے ہیں فقال یا قوم، قال الملأ من، کہتے ہیں قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، کہ اے ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں سری گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم کے لوگوں میں ذرہ برابر بھی گمراہی میں نہیں ہوں، میں تو جو ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجا گیا رسول ہوں۔ حضرت نوح نے کہا میں گمراہی میں نہیں ہوں، تم لوگ مجھے گمراہ سمجھتے ہو، میں گمراہی میں نہیں ہوں، بلکہ میں تو اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجا گیا رسول ہوں، ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں تمہیں اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچاتا ہوں، تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے مجھے وہ بات کا علم ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر کے بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں ایک اللہ کی طرف بلاؤں، ایک اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کی عبادت سے تم تمام کو روکو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے حضرت نوح علیہ السلام ہی کے قول کو آیت نمبر 63 میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہوتا ہے کہ تمہارے درمیان سے تمہیں میں سے اللہ رب العالمین نے ایک کو رسول بنا کر کے بھیجا، یعنی تمہاری ہی نسل میں سے تمہیں میں سے ایک کو رسول بنا کر کے بھیجا، ہاں جو تمہاری ہی جنس کا ہے،
کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تمہیں ڈرائیں اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے. یعنی دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کی بات میں یہاں پر آپ غور کریں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا علی رجل منکم، کہ تمہی میں سے ایک رسول. دیکھیے یہ جو اللہ رب العالمین نے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے جس کسی کو رسول بنایا نا، تو وہ جس قوم کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا، اسی قوم میں سے اللہ رب العالمین نے رسول بنایا. وجہ کیا تھی؟ وجہ اس کی بہت ساری اہل علم نے گنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری قوم میں سے کسی کو رسول بنا کر کے کیوں نہیں بھیجا، انہی کی قوم میں سے رسول کیوں اللہ تعالیٰ نے بنایا. سب سے پہلے تو جو جس قوم کا فرد ہوتا ہے نا، تو وہ اپنی قوم کے تعلق سے زیادہ جذبات رکھتا ہے، زیادہ کوششیں کرتا ہے، زیادہ محنتیں کرتا ہے. آپ دیکھیں، آپ خود جب دعوت کا کام کرتے ہوں گے یا آپ کے ذہن میں دعوت کا جب خیال پیدا ہوتا ہوگا تو سب سے پہلے اپنے گھر والے آتے ہوں گے ذہن میں، ہے نا. اور آدمی ایک الگ جذبے سے، ایک الگ جوش سے، ایک الگ جو ہے انوثیت سے، ایک الگ جو ہے آپسی محبت سے دعوت دیتا ہے. جب اسی قوم میں سے ہوتا ہے تو بہت آسانی سے اور جو ہے ایک جذبے کے تحت دعوت دیتا ہے. دوسرا یہ کہ زبان انہی کی استعمال کرتا ہے. تیسرا یہ کہ انہی کو جب لوگ اس کو دیکھے ہوئے ہوتے ہیں نا، اس کے بچپنے کو اور اس کے جوانی کو جب لوگ دیکھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں، اس سے متاثر، کیونکہ بچپن سے جانتے ہیں نا بھائی، وہ بچپن سے جانتے ہیں کہ بھائی اس کو کوئی اس طرح سے سکھا نہیں سکتا، اس کو اس طرح سے کوئی پٹی پڑھا نہیں سکتا، اس طرح سے وہ لوگ اس کو بچپن سے جانتے ہیں. کئی وجوہات اہل علم نے گنائی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہر قوم میں انہی میں سے رسول کیوں بھیجا. تو اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی انہی میں سے بھیجا تھا. حضرت نوح نے کہا کہ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو؟ تمہیں تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو ہے معمول ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی جو ہے لوگوں کو نبی بنایا ہے، حضرت ادریس کو بنایا، لہذا حضرت نوح نے کہا کہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. لیکن آیت نمبر 46 میں اللہ رب العالمین نے کہا فَنَجَّيْنَاهُ فَكَذَّبُوهُ، کہ ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا. فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو نجات دی اور باقی لوگوں کو ڈبو دیا. وہ انشاءاللہ آگے تذکرہ آئے گا. لیکن ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، حضرت نوح کا انکار کیا. حضرت نوح نے دعوت دی، ان کی قوم کو بلایا اللہ رب العالمین کی طرف، ایک اللہ کی عبادت کی طرف، لیکن ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کیا، حضرت نوح کو جھٹلایا، حضرت نوح کی دعوت کو جھٹلایا. اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام نہیں مانے. اب حضرت نوح علیہ السلام کے دلائل دیکھیے. حضرت نوح ان کو دلیل دیتے ہیں اپنی طرف سے. حضرت نوح جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس آیت نمبر 71 اور 72 میں کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ. حضرت نوح علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ ان کو نوح کا بھی تذکرہ سنائیں، نوح کی بات، نوح کا بھی ذکر جو ہے، نوح کا قصہ بھی پڑھ کر کے سنائیے. اللہ کے نبی کو کہا، کیا کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، کہ میرا تمہارے اندر رہنا اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا اگر تم پر بھاری ہوتا ہے، تم پر گرا گزرتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں حضرت نوح اپنی قوم سے دلیل دیتے ہوئے؟ کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، اگر میرا تمہارے اندر رہنا اور تمہیں اللہ کے دین کی دعوت دینا، اللہ کی کتاب کی آیتوں کو پڑھ کر کے سنانا اگر تمہارے اوپر بھاری گزرتا ہے، تم پر بھاری محسوس ہوتا ہے، بوجھ لگتا ہے تم کو، تو ایک کام کرو. تم کیا کرو؟ تم میرے خلاف سازشیں کرو. اور کیسی؟ کھلی سازش، جیسے جو کرنا ہے کرو. اور ساتھ ہی ساتھ اپنے شرکا کو بھی بلا لو. یہ جو ود، سعا، یغوث، یعوق، نصر، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم پوجتے ہو، جن کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو، ان تمام کو بھی بلا لو، ان کی بھی مدد لے لو، تمام لوگوں کی مدد لے لو، اور مکمل تیاری کے ساتھ میرے خلاف جو بھی سازش تم کرنا چاہتے ہو کر لو. سازش چھپی بھی نہ ہو، کھل کر کے تم کرو. بالکل کوئی تمہیں جو ہے روک ٹوک نہیں، کھل کر کے کرو. اور پھر دیکھو تم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو. ہاں، تم میرا کیا کر سکتے ہو، ذرا دیکھ کر کے بتاؤ. حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو جو ہے ایک چیلنج دے دیا، کہا کہ کر لو جو کرنا ہے، تم میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو. ہاں، دیکھتے ہیں تم کیا کر سکتے ہو، اور مجھے ذرہ برابر بھی مہلت نہ دو. حضرت نوح نے کہا، اور آگے فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ. ہاں، اگر تم اعراض ہی کیے جاتے ہو تو میں تم سے کوئی پیسہ نہیں مانگ رہا ہوں. بھائی میں دعوت کا کام کر رہا ہوں تو میں تم سے تو کوئی اجر نہیں مانگ رہا. ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ،
اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔ لہذا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ چیلنج کیا، یہ دعوت دی، کہا کہ اگر تم کو ایسا لگتا ہے نا کہ میں تم پر بوجھ ہوں یا اللہ کی آیتیں تم پر بوجھ ہے، تو میرے خلاف جو سازش تم کو کرنا ہے کر لو، جو فیصلہ تم کو کرنا ہے کر لو، تم تمام اپنے شرکا کو بھی بلا لو اپنے ساتھ، اور مجھ پر جس طرح سے سازشیں تمہاری کوئی پوشیدہ نہ ہو، بالکل کھل کر کے تم سازشیں کرو اور مجھے میرے ساتھ جو معاملہ کر سکتے ہو کر لو، اور پھر دیکھ لو تم کر پاتے ہو کیا۔ لہذا یہ چیلنج حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو کہا، اور آخر میں حضرت نوح نے کہا کہ بھائی میں تم سے اس کے مقابلے میں پیسہ تو مانگ نہیں رہا، تم کیوں اتنے پریشان ہوئے جا رہے ہو، میرا اجر تو اللہ رب العالمین پر ہے۔ اب اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کا کیسے رد کیا، ان کی دعوت کا، ان کے دلائل کا کیسے رد کیا، اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ ہود آیت نمبر 25 سے 36 کے بیچ میں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا کہ تمہیں صاف صاف ہوشیار کر دینے والا ہوں۔ حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہیں صاف صاف ہوشیار کر دینے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں۔ آگے فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہارے اوپر ایک دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کی قوم کے ان کافروں نے کہا، کافروں کے سرداروں نے جواب دیا ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ اے نوح ہم تو تمہیں ہمارے جیسا ایک انسان دیکھتے ہیں، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی وما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین۔ آیت نمبر 27 سورہ ہود۔ اللہ رب العالمین نے ان کی ایک قوم کا جواب نقل کیا کہ وہ حضرت نوح کے دلائل کا ان کو کیسے جواب دے رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کو؟ اے نوح، کہ کہتے ہیں ما نراک الا بشرا مثلنا، یہ جو مالدار طبقہ تھا نا، دیکھیے ہمیشہ نا آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے نا قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی اکثر تذکرہ کیا ہے مالدار طبقے کا تذکرہ کیا ہے، کہ یہ لوگ سرکشی میں آگے تھے، یہ لوگ جو ہے انبیاء اکرام کا انکار کرنے میں آگے تھے، یہ لوگ انبیاء اکرام کا جواب دینے میں آگے تھے، کیونکہ قوم ان کے پیچھے چلتی تھی نا۔ ہاں، جو انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں ہر قوم کے، تو وہ جو اثر و رسوخ والے ہوتے ہیں ان کا بہت اثر لوگوں پر ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب بھی آپ دعوت کا کام کریں نا، تو آپ کوشش یہ کریں کہ دعوت کے کسی قوم کے بڑے آدمی کو، اثر و رسوخ والے کو آپ اگر مسلمان بنا لو نا، تو اس کے زیر نگراں جو لوگ ہوتے ہیں وہ خود بخود مسلمان ہو جاتے ہیں، اس کو دیکھ کر کے، اس کو سیکھ کر کے، اس سے سیکھ کر کے وہ خود بخود مسلمان ہو جاتے ہیں۔ لہذا حضرت نوح علیہ السلام، ہر قوم کے جو اثر و رسوخ والے لوگ تھے نا، وہ ہمیشہ مخالفت کرتے تھے انبیاء کرام کی۔ لہذا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ ہوا، ان کی قوم کے جو مالدار تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہ ان کی قوم کے کافروں کے سرداروں نے انہیں جواب دیا ما نراک الا بشرا مثلنا، اے نوح ہم تو تمہیں جو ہے ہمارے جیسا ایک انسان دیکھتے ہیں، اور وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور تمہارے پیروکار بھی وہ لوگ ہیں جو ہم میں حقیر ہے، جو ہم میں غریب ہے، غریب طبقہ تم پر ایمان لایا ہے۔ بھائی تم پر کوئی مالدار طبقہ یا بڑا طبقہ ایماندار نہیں لایا ہے، ہاں ہم تمہارے تابع دار بھی غریب لوگوں کو دیکھتے ہیں، جو کمزور ہے، جو معاشرے کا کمزور طبقہ ہے، جو غریب طبقہ ہے، وہی لوگ تم پر ایمان لے آئے ہیں۔ وما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین، اور ہم تم کو ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے، یعنی تمہارے اندر ہم کوئی ایسی بات نہیں دیکھتے جس سے تم کو ہم پر فضیلت ہو یا تم کو ہم پر فضیلت حاصل ہو جائے، ایسی کوئی بات ہم تمہارے اندر نہیں دیکھتے۔ اور کہتے ہیں بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے سرداروں نے 3 باتیں حضرت نوح علیہ السلام سے کہی۔ سب سے پہلے فرمایا ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ ہم تمہیں ہمارے ہی جیسا ایک انسان دیکھتے ہیں۔ دیکھیے سمجھیے، شیطان نے پہلے کی قوم کو بھی گمراہ کیا اور اس قوم کو بھی گمراہ کیا۔ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے میں یہ بات آپ کو بار بار بتاؤں گا تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ وہ کیا کہ پہلے کے انبیاء کرام کو لوگ، ان کی امت کے لوگ کیا کہتے تھے؟ انسان کہتے تھے۔ دیکھیے یہاں پر بھی کہا ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ ہم تمہیں تو ایک انسان دیکھتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے جو ایک اور جگہ فرمایا کہ وہ لوگ کہتے تھے ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ یہ کیسا رسول ہے، ہمارے ساتھ کھاتا پیتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے۔ لہذا وہ کیا کرتے تھے، پہلے کے لوگ رسول کو انسان مانتے تھے، انبیاء اکرام کو، رسولوں کو وہ کیا کرتے تھے، انسان مانتے تھے، کہتے تھے یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے۔ اسی لیے وہ کہتے تھے نا کہ فرشتے کو کیوں نہیں نازل کر دیا اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے لیے۔ لہذا وہ پہلے کے انبیاء اکرام کو انسان مانتے تھے لیکن رسول نہیں مانتے تھے۔ آج کے ہمارے مسلمان کیا کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تو مانتے ہیں لیکن انسان نہیں مانتے۔ کیا کہتے ہیں، نور ہے،
کیا کہتے ہیں؟ نور ہے، نوری مخلوق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے کیسے شیطان نے دونوں کو گمراہ کیا۔ ایک پہلے کے لوگ کیا کہتے تھے کہ ہمارے انبیاء جو ہے وہ انسان ہے، وہ انسان ہے، رسول نہیں ہے۔ لیکن آج کے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کہتے ہیں کہ رسول تو ہے لیکن انسان نہیں ہے۔ شیطان نے دونوں کو گمراہ کیا، لیکن ہم درمیان میں ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہے اور انسان بھی ہے، بشر بھی ہے، آپ نور نہیں ہیں، یعنی تخلیق کے اعتبار سے آپ نور نہیں ہیں۔ ہاں، آپ علم کے اعتبار سے یقیناً آپ نور ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ساری امت میں جو ہے شرک اور ظلمت کی تاریکی سے نکال کر کے توحید کی روشنی کی طرف آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے لایا، یعنی آپ صفاتی اعتبار سے نور ہے، ذاتی اعتبار سے آپ نور نہیں ہے۔ تو شیطان نے دونوں کو گمراہ کیا۔ لہذا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح سے 3 باتیں کہی۔ ایک تو یہ کہ ہم تمہیں اپنے ہی جیسا انسان دیکھتے ہیں، دوسری بات یہ کہی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمہارے پاس جو ایمان لانے والے سب غریب لوگ ہیں، ہمارے طبقے کے ایسے لوگ ہیں جو غریب ہے، ہاں جو ہے حقیر لوگ ہے، غریب لوگ ہے، جس کو وہ سمجھتے تھے، ایسے لوگ تم پر ایمان لائے ہیں۔ اور تیسری بات ان لوگوں نے کہی کہ ہم اپنے اوپر تمہیں کوئی فضیلت نہیں دیکھتے تمہارے اندر، ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے، چونکہ اللہ رب العالمین نے جب حضرت موسیٰ کو بھی نا فرعون جیسے ظالم اور جابر کی طرف بھیجا، تب بھی کہا قولا لینا لعلہ یتذکر ویخشی، کہ نوح کو کہا، حضرت موسیٰ کو کہا کہ جب فرعون کے پاس جاؤ نا تو نرمی سے بات کرو۔ تو نرمی سے بات اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم ہر نبی کو دیا، لہذا حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے نرمی کے ساتھ بات کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود آیت نمبر 28 میں نقل کیا۔ حضرت نوح نے فرمایا اپنی قوم میں نرمی سے، قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عندی فعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون۔ حضرت نوح نے کہا اے میری قوم والو، مجھے بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر ہوں اور مجھے اس نے اپنے پاس سے کوئی رحمت عطا کی ہو جس کا تمہیں علم نہ ہو، جو تمہاری نگاہوں میں نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے کوئی دلیل دی گئی ہو، مجھے اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی رحمت دی گئی ہو اور وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی ہو، تو زبردستی میں اسے تمہارے اوپر تھوپوں اور لاگو کروں حالانکہ تم اس سے بیزار ہو۔ حضرت نوح اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تم لوگ اندھے ہو گئے ہو، تم لوگ بہرے ہو گئے ہو، تم لوگ اللہ کی بات سننا نہیں چاہتے، تم لوگ حقیقت کو دیکھنا نہیں چاہتے، اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے، ہاں، اور تم لوگ مجھ کو جھٹلانے پر آمادہ ہو، مجھ کو جھٹلانے پر کے در پہ ہو، تمہیں کیسے جو ہے نصیحت حاصل ہو سکتی ہے؟ کیسے تم کوشش تو کر کے دیکھو، تم جو ہے اپنے اندر تبدیلی اور چینجز لانے کی کوشش تو کر کے دیکھو۔ جب تم کر ہی نہیں رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے ہدایت دے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیار سے سمجھایا، اچھے انداز میں، نرمی سے سمجھایا، اور آگے فرمایا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور میں تو اس پر تم سے کوئی اجر بھی تو نہیں چاہ رہا ہوں نا، کوئی مال بھی تو میں نہیں طلب کر رہا، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے، وما انا بطارد الذین آمنوا انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون۔ اب دیکھو کیسا ہے نا، آپ دیکھیں گے ہر نبی کی امت نے ان سے یہ گمان کیا اور ان سے یہ بات کہی کہ جو بڑا طبقہ تھا، انٹلیکچوئل طبقہ تھا نا، جو وہ ہمیشہ انبیاء کرام سے اس بات کا تذکرہ کرتا تھا کہ جو غریب لوگ آپ کے پاس ہیں ان کو آپ ہٹا دیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کفار و مشرکین نے، مکہ کے عرب کے جو مشرکین تھے، جو عرب کے سردار تھے، ان لوگوں نے بھی حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تھا نا کہ جو غریب لوگ آپ کے پاس ہیں آپ انہیں ہٹا دیں، ان کے ساتھ ہم کیسے بیٹھیں؟ لہذا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام سے اس بات کا مطالبہ کیا، سرداروں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ یہ جو غریب ہے ان کو آپ اپنے پاس سے ہٹا دیں، تب ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ اس بات کا تذکرہ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ ہود آیت نمبر 29 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کے قول کو نقل کرتے ہوئے یا قوم لا اسألکم علیہ مالا، کہ حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تو تم سے کوئی مال طلب نہیں کرتا، ان اجری الا علی اللہ وما انا بطارد الذین آمنوا انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میرا ثواب تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی جہاں ہے، نہ میں اپنے پاس ایمان لانے والے کو نکال سکتا ہوں، یعنی میرے پاس جو ایمان لانے والے لوگ موجود ہے میں ان کو اپنے پاس سے نہیں نکال سکتا، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو، یعنی ان کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنے پاس سے غریبوں کو ہٹا دو تب ہم لوگ آئیں گے، یعنی مالداروں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ اپنے پاس سے غریبوں کو ہٹا دو تب ہم تمہارے پاس آئیں گے۔ حضرت نوح نے صاف طور پر منع کر دیا، اور آگے فرمایا سورہ ہود آیت نمبر 30 میں وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَكْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اے میری قوم کے لوگوں اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں
اپنے پاس سے ہٹا دوں تو اللہ رب العالمین کے مقابلے میں میری مدد کون کرے گا؟ اللہ رب العالمین اگر مجھے اس پر عذاب دے گا تو میری مدد اللہ رب العالمین کے مقابلے میں کون کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا حضرت نوح علیہ السلام نے انکار کر دیا، کہا میں نہیں نکال سکتا، صاف منع کر دیا۔ جب قوم کے لوگوں نے پہلے حضرت نوح نے اپنی قوم کو دعوت دی، نہیں مانے، جب قوم کے سرداروں نے آپ کا انکار کیا، آپ کا رد کیا، آپ نے دلیل دیا، ان لوگوں نے رد کیا، پھر جو ہے ان لوگوں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ایک کام کیجئے، ہم آپ کے پاس آئیں گے لیکن آپ اپنی قوم کے جو غریب لوگ آپ کے پاس آئے ہیں، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، آپ ان کو اپنے پاس سے ہٹا دیں۔ حضرت نوح نے کہا نہیں ہٹا سکتا، اگر میں ان کو ہٹا دوں اور اللہ رب العالمین مجھ پر عذاب نازل کر دے تو کون مجھے بچا پائے گا اللہ رب العالمین کے عذاب سے؟ لہذا انہوں نے صاف طور پر حضرت نوح علیہ السلام نے منع کر دیا اور انکار کر دیا۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا، حضرت نوح نے اپنی قوم سے کتنے دلائل، دیکھیے نا کتنے دلائل حضرت نوح اپنی قوم کو دے رہے ہیں، کیسی دعوت حضرت نوح اپنی قوم کو دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِي تَزْدَرِي أَعْيُنُهُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا۔ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام اللہ کس طرح سے اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، بار بار دعوت دے رہے ہیں، الگ الگ دلائل کے ذریعے سے دعوت دے رہے ہیں، الگ الگ طریقے سے سمجھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 31 میں کہا، حضرت نوح نے اور پھر مرتبہ اپنی قوم کو دعوت دی اور فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں یہ تو نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو سب سے پہلی بات، میں تو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، کیوں، کس بات پر تم تعجب کر رہے ہو؟ میں نہ یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، نہ ہی میں اس بات کا تذکرہ کرتا ہوں یا میں یہ بات کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں، یعنی وہ لوگ جو میرے پاس موجود ہے، غربا جو ایمان لا چکے ہیں، جن پر تم ذلت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو، انہیں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت ہی نہیں دے گا، میں یہ بھی بات نہیں کہتا۔ ہاں، ان کے دل میں جو کچھ بھی ہے اللہ رب العالمین اسے خوب جانتا ہے۔ اگر ایسی بات کہو تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ حضرت نوح نے صاف طور پر انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، اگر میں ایسی بات کہوں تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ لہذا حضرت نوح علیہ السلام نے الگ الگ طریقے سے دعوت پیش کی، کہا کہ کس بات پر تم جو ہے پریشان ہو رہے ہو، کیوں آپ اپنے آپ کو جو ہے اتنا پریشان کر رہے ہو؟ میں تو یہ ساری باتیں کہہ رہا نہیں ہوں، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں فرشتہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں، نہ میں غیب جاننے کا دعویٰ کر رہا ہوں۔ تو ایسا کوئی دعویٰ جب میں کر ہی نہیں رہا ہوں تو تم لوگ کس بات پر تعجب کرتے ہو؟ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 32 میں کہا قالوا یا نوح قد جادلت لنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ اب وہ وقت آ گیا کہ قوم نے مطالبہ کرنے لگی حضرت نوح سے، کہا کہ جس چیز کا تم وعدہ کر رہے ہو نا وہ لے کر آ جاؤ، عذاب مانگنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم حضرت نوح سے عذاب مانگنے لگی، کہا قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح آپ نے ہم سے بہت بحث کر لی اور خوب بحث کر لی، بہت بحث ہو گئی ہمارے درمیان، آپ نے بہت دلائل دیا، ہم نے اس کا بہت رد کیا، آپ نے بہت ہمیں دعوت دے لی، بہت طریقے آپ نے آزما لیے، بہت راستے آپ نے آزما لیے۔ کہا کہ اے نوح آپ نے ہم سے بہت بحث کر لی، ہاں فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، لہذا آپ اب اس چیز کو لا لیجئے جس کا آپ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں، جس عذاب کے تعلق سے آپ ہمیں وعدہ کر رہے ہیں نا، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، کہ میں تم پر ایک دردناک عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں، تو جس دن سے آپ ڈر رہے ہو، جس عذاب کی آپ ہمیں دعوت دے رہے ہو، اس کو لے آئیے۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، حضرت نوح نے کہا کہ یہ بھی اللہ رب العالمین ہی کی مرضی سے آئے گا، وہ دن آئے گا، یقیناً آئے گا، اور اللہ کی مرضی سے آئے گا، اور پھر تم اسے ہٹا نہیں پاؤ گے۔ وما انتم بمعجزین، تم اسے ہٹانے والے نہیں ہوگے، ہاں تم اسے ہٹا نہیں پاؤ گے، اس سے دفاع نہیں کر پاؤ گے۔ ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ میں چاہے تمہیں کتنی ہی دعوت کیوں نہ دے لوں، میں کتنی ہی چاہے تمہاری خیر خواہی کیوں نہ کر لوں، اللہ رب العالمین جب تک نہیں چاہے گا تمہیں ہدایت
نہیں مل سکتی۔ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 34 میں فرمایا سورہ ہود کی وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ میں کتنی ہی کوشش کر لوں تمہاری خیر خواہی کی، تمہیں دعوت دینے کی، لیکن میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ ہاں، چاہے میں کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لوں، میں چاہے کتنی ہی خیر خواہی کیوں نہ کر لوں، جب تک کہ اللہ رب العالمین کا ارادہ نہ ہو تمہیں ہدایت دینے کا، جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے تمہیں ہدایت نہیں مل سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں گمراہ رکھنے کا ارادہ کیا ہے تو پھر میں تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا۔ هو ربکم، وہ تمہارا رب ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے کہا ام یقولون افترا قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون، کیا کہتے ہیں، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسے خود حضرت نوح نے گڑھ لیا ہے؟ یعنی یہ جو بات کہہ رہے ہیں، کیا لوگ کہہ رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے حضرت نوح سے کہا کہ کیا یہ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کو تم نے خود سے گڑھ لیا ہے؟ ہاں، تو جواب دے دو کہ اگر اسے میں نے گڑھ لیا ہوتا تو اس کا گناہ مجھ پر ہے، اس کا گناہ مجھ پر ہے، اور ان گناہوں سے برتر ہوں جو تم کر رہے ہو، میں اس گناہوں سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ حضرت نوح نے کہا اور میں اس گناہ سے بری ہوں جو تم لوگ کر رہے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنی دعوت دے لی، کتنا بلا لیا اللہ کی طرف، کتنا شرک سے روکنے کی کوشش کی، ہر طرح کی کوشش کر لی، دلیلیں دے کر کے، تمام باتیں سمجھا کر کے، نصیحتیں کر کے، ہر طرح سے جب حضرت نوح علیہ السلام نے کوشش کر لی اپنی قوم کو دعوت دینے کی اور وہ لوگ دعوت نہیں قبول کر رہے تھے، تب اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے دل کو تقویت پہنچانے کے لیے، حضرت نوح کی ہمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نوح کی طرف وحی بھیجی، وحی کی گئی کہ تیری قوم جو ایمان لا چکے، اب ان کے سوا کوئی اور ایمان لانے والا نہیں ہے، یعنی اب تک جتنے لوگ ایمان لا چکے بس، اب اس کے بعد کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ بس آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو، غم زدہ نہ ہو، ان کے کاموں پر آپ جو ہے پریشان نہ ہو، اور قوم نے جس طرح سے آپ کو تکلیف دی، پریشان کیا، حتیٰ کہ آپ کو مجنون کہا، پاگل کہا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں آیت نمبر 23 سے 26 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا اے میرے قوم کے لوگوں، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں، افلا تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے؟ اس کے بعد ان کی قوم نے فرمایا فقال الملأ الذين كفروا من قومه، کہ قوم کے جو سردار تھے، جو بڑے لوگ تھے، ان لوگوں نے فرمایا کہ ما هذا الا بشر مثلكم، اے موسیٰ، اے نوح، ہم تم کو اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے، یرید ان يتفضل علیکم ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، کہتے ہیں کہ یہ تو تم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ تو تم پر، یعنی حضرت نوح کے تعلق سے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نوح یہ دعویٰ اس لیے کر رہا ہے کہ یہ تو تم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور آگے فرمایا ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ ما سمعنا بهذا، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دینا چاہتا تو فرشتے کو نازل کر دیتا، فرشتے کو اللہ نے کیوں نہیں نازل کیا؟ اور آگے فرمایا ہم نے تو اپنے آبا و اجداد سے جو ہے ان تعلق سے کچھ باتیں نہیں سنی۔ اور آگے فرمایا آیت نمبر 25 میں ان ہوا الا رجل به جنہ، کہ یہ تو ایسا شخص ہے جس کو جنون لاحق ہو گیا۔ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں؟ پاگل کہہ رہے ہیں، اور یہ ہر دور کے نبی کے ساتھ رہا ہے، ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ رہا ہے، ان کی قوم نے، ان کی امت نے اسی طرح سے جو ہے ان کا انکار کیا، کبھی پاگل کہا، مجنون کہا، دیوانہ کہا، شاعر کہا۔ خود آپ اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھ لیں، آپ جب آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو پتہ چلے گا، جگہ جگہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، کفار و مشرکین نے آپ کو پاگل، مجنون، دیوانہ، شاعر، کیا کیا نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا کہ یہ شاعر کا قول نہیں ہے، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون وما هو بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں پر قول نقل کیا ہے کہ نہ تو یہ شاعر کا قول ہے، نہ ہی کاہن کا قول ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، ان کی قوم نے ان سے کہا ان هو الا رجل به جنہ، کہ یہ تو ایسا شخص ہے جس کو جنون لاحق ہوا ہے، فتربصوا حتی حین، یہاں تک کہ تم اسے ایک وقت مقررہ تک ڈھیل دے دو۔ قال رب انصرنی بما کذبون، حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب ان لوگوں نے مجھے جھٹلایا۔ اب دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان لوگوں نے حضرت نوح کی بات نہیں مانی،
حضرت نوح کو جھٹلایا تو حضرت نوح نے اللہ رب العالمین سے دعا کی. قوم کو کتنا دعوت نہ حضرت نوح علیہ السلام نے دی. آپ خود دیکھیں کتنے سال حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت دی. کتنے پتہ ہے؟ 950 سال. اس کا خود تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 14 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم میں رہے. کتنے؟ 950 برس حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ فَهُمْ ظَالِمُونَ تو انہیں طوفان نے اللہ کے عذاب نے آ کر کے پکڑ لیا. وہ لوگ ظالم تھے. اتنی طویل مدت تک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت دی لیکن ان کی قوم نے اسلام جو ہے دین قبول نہیں کیا. حضرت نوح پر ایمان نہیں لائے. ان کی قوم کا معاملہ کیا تھا نا کہ پہلے جو لوگ ہوتے تھے نا جن کو حضرت نوح دعوت دیتے تھے تو جب وہ لوگ مرنے والے ہوتے تھے نا تو اپنی نسل کو نصیحت کر کے جاتے تھے. اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ نسل در نسل اپنی لوگوں کو اپنی جو ہے اولاد کو نصیحت کرتے تھے. حضرت نوح کی قوم کے لوگ حضرت نوح نے اپنی قوم کو دعوت دی. جب یہ نسل مرنے کا وقت آیا نا تو وہ اپنی آنے والی نسلوں کو نصیحت کرتے تھے کہ دیکھو نوح کی باتیں نہ سننا, نوح کی باتیں نہ سننا, اس کا انکار کرنا, اس کی دعوت کو قبول نہ کرنا, اس کے پیچھے نہ چلنا. یہ اپنی قوم کو نصیحت کرتے تھے. اس طرح سے اپنی اولاد کو یہ لوگ نصیحت کر کے جاتے تھے. تو یہ نسل در نسل یہ لوگ نافرمانی کرتے تھے اور نسل در نسل یہ لوگ اللہ کے نبی کا انکار کرتے تھے, حضرت نوح کا انکار کرتے تھے. اسی لیے اللہ حضرت نوح نے کہا تھا نا ولا یلد الا فاجرا کفارا کہ جو ان کی اولاد بھی ہوگی نا وہ بھی بد کردار ہوگی, وہ بھی ناشکری ہوگی, وہ بھی ایسے ہی ہوگی, وہ بھی انکار کرنے والی ہی ہوگی. لہذا حضرت نوح علیہ السلام نے جب ان لوگوں نے حضرت نوح کا انکار کیا, حضرت نوح نے 950 برس ان کو دعوت دی. ان لوگوں نے حضرت نوح کا انکار کیا اور پھر حضرت نوح سے مطالبہ کیا کہ وہ لے کر آ جاؤ جس کا تم نے وعدہ کیا, یعنی عذاب کا مطالبہ کیا. جیسے کہ سورہ ہود آیت نمبر 32-33 میں اللہ رب العالمین نے کہا نا, ان لوگوں نے کہا تھا قالوا یا نوح قد جادلت لنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین کہ اے نوح آپ نے ہم سے بہت بحث کر لی اور خوب اچھی طرح بحث کر لی, لہذا اب اس چیز کو لے کر آ جاؤ جس کا آپ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں, جس کا آپ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں اس چیز کو لے کر آ جاؤ. جب ان لوگوں نے مطالبہ کیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دین دی, اللہ کی طرف دعوت دی, ایک اللہ کی طرف بلایا, لیکن ان لوگوں نے جب حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی. اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا. اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ نوح میں نا بہت ہی شاندار طریقے سے پورا سورہ نوح حضرت نوح کی دعوت پر, ان کی قوم کے انکار پر اور جو ہے حضرت نوح کی دعا پر, ان تمام چیزوں پر وہ مشتمل ہے. انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پورا سورہ نوح رکھوں گا. سورہ نوح کی ایک ایک آیت پڑھ کر کے میں انشاءاللہ آپ کو اس کے تعلق سے حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ میں آپ کو ذکر کروں گا تاکہ میں اور آپ اس کو سمجھیں اور اس سے نصیحتیں حاصل کریں. ناظرین چونکہ ہمارا وقت جو ہے ہمارے پاس کم ہے اسی لیے میں چاہ رہا تھا کہ انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم اس صورت کو لے لیں گے سورہ نوح کو. تو انشاءاللہ آج جو بات ہم نے کی ہے نا حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے, آگے بہت شاندار باتیں آنے والی ہے. کیسے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو حضرت سورہ نوح میں کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت کا ذکر کیا, کیسے ان کی قوم کے انکار کا ذکر کیا, کیسے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور کیسے ان کو ہلاک کیا. حضرت نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا, لوگ کشتی کو دیکھ کر کے کیا کہا کرتے تھے ان کی قوم کے لوگ, پھر کشتی کیسے پانی پر چلی, یہ سارا تذکرہ انشاءاللہ آگے کے دروس میں ہم لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے. ناظرین میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور ہمارا یہ جو کورس ہمارا چل رہا ہے آپ اس کو دیکھتے رہیں. آج کا جو خلاصہ ہے انشاءاللہ میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سب سے پہلے ہم نے آج کے خلاصے میں سمجھیے ہم نے آج نوح علیہ السلام کا تذکرہ دیکھا جس میں ہم نے حضرت نوح کی فضیلت دیکھی کہ یہ اولو العزم میں سے ہے. اسی طرح آپ نے بھی اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا نام نوح بن لامک ہے اور آپ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے سب سے پہلے رسول ہے جو اس دنیا میں مبعوث کیے گئے. سب سے پہلے رسول, آپ سے پہلے رسول نہیں تھے, نبی تھے لیکن رسول نہیں تھے, آپ سب سے پہلے رسول ہے. جیسے کہ وہ روایت جو صحیح بخاری کی ہے کہ لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے, حضرت آدم کہیں گے اذهبوا الى نوح, پھر لوگ حضرت نوح کے پاس جا کر کے کہیں گے یا نوح انت اول الرسل بعث الى الارض کہ اے نوح آپ سب سے پہلے رسول ہیں جو اس زمین پر مبعوث کیے گئے, لہذا آپ اللہ سے گزارش کر دیجئے. تو حضرت
नूह अलैहिस्सलाम सबसे पहले रसूल है जो इस दुनिया में मबऊस किए गए। हज़रत नूह के आने से कबल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में शिर्क फैल चुका था। जैसे कि उनकी कौम के जो 5 बुजुर्ग थे, जो 5 मशहूर शख्सियात थी, नेक लोग थे, वद, सुआ, यगूत, यऊक और नस्र, ये जिनकी इबादत जो है अरब भी करते थे, ये 5 लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के नेक लोग थे। जब ये मर गए तो शैतान इनकी कौम के पास आया, कहा इनकी मूर्तियाँ बना लो ताकि आप उनसे इंस्पिरेशन हासिल करो, उनसे जो है आप उनसे जो है अपने आप को इंस्पायर करो, आप मोटिवेशन हासिल करो, हाँ आप उनको देख करके अपने अंदर जज्बा हासिल करो, इसलिए आप जो है उनकी मूर्तियाँ बना लो। लिहाजा उन लोगों ने मूर्तियाँ बनाई। मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था कि उनको देख करके नसीहतें अपने लिए हासिल करेंगे। लेकिन जब वो लोग मर गए, नुसियल इल्मु उबिदा, जब इल्म भुला दिया गया कि किस लिए इस मूर्ति को बनाया गया था, शैतान उनकी कौम के पास आया, उनके लोगों के पास, उनकी औलादों के पास आया, कहा कि देखो तुम्हारे आबा व अजदाद इनकी इबादत करते थे, लिहाजा तुम भी करो। लिहाजा वो लोग भी उनकी इबादत करने लगे। इस तरह से इस दुनिया में सबसे पहले शिर्क वजूद में आया और हज़रत नूह की कौम में सबसे पहला शिर्क किया गया। उसके बाद फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मबऊस किया गया। हज़रत नूह ने अपनी कौम को दावत दी, आपने बहुत दावतें दी और आपने जो है अपनी कौम को डराया, समझाया, एक अल्लाह की तरफ बुलाया। कौम के सरदारों ने आपका इनकार किया, आपने दलील दी कि अगर तुम चाहते हो तो मुझे हलाक करके दिखा दो, मेरे खिलाफ जो साजिशें चलना है चल लो, जो कर सकते हो कर लो। कौम ने उसका जवाब दिया, कहा कि नहीं हम तो तुम्हें सिर्फ इंसान देखते हैं, हम पर कोई फजीलत तुम्हें नहीं है, गरीब लोग तुम पर ईमान लाए हैं। लिहाजा सरदारों ने कहा कि पहले गरीबों को अपने पास से हटाओ। हज़रत नूह ने इनकार किया, कहा मैं नहीं हटा सकता। फिर कौम ने जब देखा, बहुत दावत दे ली, सब हो गया, तो कौम ने कहा कि अब आपने बहुत हमसे बहस कर ली, बहुत दावत दे ली, अब हमारे लिए अजाब लेकर के आओ। और 950 साल तक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी, लेकिन वो लोग ईमान नहीं लाए। आगे इंशाअल्लाह सूरह नूह में आएगा, हज़रत नूह ने यहाँ तक कहा कि अल्लाह ताला मैंने इनको सुबह व शाम दावत दी, हाँ हर वक्त मैंने इनको दावत दी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। लिहाजा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने आपकी दावत का इनकार किया और आपसे अजाब का मुतालबा किया। अब इंशाअल्लाह इसके बाद जो आगे का तज़किरा है वो इंशाअल्लाह हम लोग अगले दर्स में देखेंगे। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।